بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا میں انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر و ثواب احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس کا اجر و ثواب دنیا میں نہیں بیان کیا گیا۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل روزہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور یہ جزا اس شخص کے لیے ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھے گا۔ دوسرا عمل اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں بیان کیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس شخص نے معاف کر دیا اور آپس میں صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ جب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں مظلوم کو 3 آپشن دیے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ اس سے قصاص لے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اس کے لیے دوسرا آپشن یہ رکھا گیا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس شخص نے معاف کر دیا اور آپس میں صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اور اس میں مظلوم کو تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر اس نے اپنے حق لینے میں زیادتی کی، انہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو دوسرا آپشن رکھا گیا وہ سب سے بہترین آپشن رکھا گیا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس شخص نے معاف کر دیا اور آپس میں صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، کسی بادشاہ کے ذمہ نہیں ہے، کسی وزیر کے ذمہ نہیں ہے، کسی مالدار کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے، اور اس کے اجر کی حد بندی شریعت مطہرہ نے نہیں بیان فرمائی، اس کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال دینا، مثال بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں بہت بلند ہیں، مگر یہ انسان، یہ ایک ایسا انسان ہے جو حد الوسع کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مثال کو قریب تر بیان کر کے اس کو سمجھا جائے۔ میں اس کی مثال آپ کو اس انداز سے دیتا ہوں کہ حاتم طائی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ اسے ایک وقت کا کھانا مانگتا ہے۔ حاتم طائی اپنے نوکروں کو حکم دیتے ہیں، اس میں سے ایک نوکر اس کے پاس 10 بوریاں گندم کی لے کر آ جاتا ہے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے میں نے تو آپ سے ایک وقت کا کھانا مانگا تھا مگر آپ نے 10 بوریاں گندم کی اٹھا کر دے دی۔ تو حاتم طائی آگے سے جواب دیتا ہے کہ تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں اللہ رب العزت اپنی مغفرت اور وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ثواب ملے، ان کا ہمیں ثواب حاصل ہو، یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں روزوں کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، حج کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، تو پھر ہم تمام کے تمام معاملات اپنے درست کر لیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے، لڑائیاں جھگڑے برقرار رکھیں گے، صلح نہیں کریں گے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قسم کا کوئی آپس میں اختلاف رکھا اور اس کو معاف نہیں کیا،
دلوں کے اندر لڑائی جھگڑا باقی رہا، اس کو معاف نہیں کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسے انسان کے اعمال کو موقوف کر دو، یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال بر وقت ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے، تو پھر اپنے رشتہ داروں کے درمیان صلح کر لیں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر لیں، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر لیں، اپنے عزیز و اقارب کو معاف کر دیں۔ معافی میں بہت بڑی عظمت ہے، لڑائیوں میں کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑائیاں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، یہ لڑائیاں انسان کے اعمال کو موقوف کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے دوسرا اجر، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس شخص نے معاف کر دیا اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دیں گے؟ وہ اپنی عظمت و شان کے مطابق دیں گے۔ اور تیسرا عمل جس کے ثواب کا کوئی پیمانہ نہیں بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم میں بیان فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ساری دنیا آپ کو دیوانہ کہے، ساری دنیا آپ کو مجنون کہے، اے محبوب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، تو آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ لوگوں کی تکلیفوں کو سہنا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، لوگوں کے طعنوں کو سہنا، اس پہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اجر رکھ دیا ہے کہ اس کا اجر کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگ، اگر ان کو بھی لوگ تانے دیں، اگر ان کو بھی لوگ تکلیفیں پہنچائیں، تو وہ آگے سے صبر کریں، برداشت کریں، تو یقیناً ان کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا اجر بھی بے شمار ہے۔ ناظرین، 3 اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور لوگوں کی دی ہوئی تکالیف کو برداشت کرنا۔ ان تینوں اعمال کا اجر و ثواب دنیا کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اس کا اجر و ثواب کوئی بھی نہیں شمار کر سکتا۔ اس کا اجر و ثواب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی دیں گے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ رب العزت اپنی عظمت و شان کے مطابق دیں گے۔ ناظرین، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواي ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔